اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے کی کلاس میں کہ علم کے طلب کرنے والے تین طرح کے ہیں، تو ان کو ان کی صفات اور ان کے اعیان سے پہچانو۔ یہی حدیث تھی نا؟ جن میں ایک صنف کے بارے میں ہم نے پڑھا، تینوں صنف کو جانا، پھر ایک صنف کے بارے میں پڑھا۔ تو آج کہاں سے پڑھنا ہے؟ وصاحب الاستطالۃ۔ چلیے پڑھیے علی حیدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصاحب الاستطالۃ والختن ذو رب و ملک یستطیل علی مثلہ من اشباہہ ویتواضع للاغنیاء من دونہ فہو لحلوانہم حازم ولدینہ حاتم۔ فعم اللہ علی ھذا کبرہ وقطع من آثار العلماء۔ بس وصاحب الاستطالۃ، ٹھیک ہے، یعنی ایسا گروہ، ایسے طالب علم جو سلطنت کے طلبگار ہوں، یعنی ایک مرتبے کے خواہاں، ٹھیک ہے، والختل، اور جو مکار ہوں۔ کیا ہوں گے؟ ذو خب و ملق۔ ملق یملق کو کہتے ہیں، یعنی چمچہ گیری کرنا، چاپلوسی کرنا، اور ذو خب یعنی جلد بازی کرنے والا، کہ جو سلطنت کا خواہاں ہو، کسی منصب کا خواہاں ہو، مکار قسم کا طالب علم ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ جلد باز ہوگا اور چاپلوس قسم کا ہوگا، چمچہ گیری کرے گا۔ یستطیل علی مثلہ من اشباہہ۔ یستطیل، جو یہ تمنا کرے گا کہ سلطہ حاصل کرے، بلندی حاصل کرے، علی مثلہ من اشباہہ، ٹھیک ہے، اپنے جیسے لوگوں پر، علی مثلہ یعنی اپنے مثل پر، من اشباہہ جو اس کے مثل ہیں، مثلا جو اس کے جیسے پڑھے لکھے ہیں ان پر وہ کیا چاہے؟ غلبہ حاصل کرنا چاہے۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَتَوَاضَعُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِن دُونِهِ۔ وَيَتَوَاضَعُ، اور یہ تواضع کرتا ہے۔ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ جو اکڑ کے خلاف ہے، تکبر کے خلاف ہے، کہ وہ تواضع کرتا ہے للاغنیاء، کیسے لوگوں کا؟ جو لوگ مالدار ہیں، ٹھیک ہے، من دونہ، اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ جو مالدار افراد ہیں ان کے لیے وہ تواضع سے پیش آتا ہے۔ فَهُوَ لِحُلْوَانِهِمْ حَاظِمٌ، ہاں، حلوانہم حازم، تو ان کی طرف سے جو اس کو رشوت ملتی ہے اس کو کیا کر لیتا ہے؟ ہضم کر لیتا ہے، پچا لیتا ہے۔ نہیں کہتے کہ جو ایسے لوگ کھانے والے ہوتے ہیں وہ کھا بھی جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ تو لحلوانہم حاظم، جو رشوت ہے اس کو ہضم کرنے والا ہے۔ وَلِدِينِهِ حَاتِمٌ، اور دین کو کیا کرنے والا ہے؟ توڑنے والا ہے، دین کی کمر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ہاں پڑھیے آگے۔
اس نے اوپر کیے تھے. ارے یہ تو پڑھو فعام اللہ فعم اللہ علی ھذا خبرہ. خبرہ جی خبرہ. خبرہ وقطع من آثار وقطع العلماء من آثار العلماء اثرہ وصاحب الفقہ والعمل حقابۃ. بس کہہ رہے ہیں کہ فعام اللہ تو اللہ اندھا کر دے گا علی ھذا اس بنیاد پر خبر ہو اس کی خبر کو. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اس کی شہرت ہے جس کا وہ خواہاں ہے جس بلندی کا اللہ اس کو کیا کر دے گا لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے گا. اعمیٰ کرنا یعنی اندھا کرنا. اللہ اندھا کرے گا یعنی اللہ اس کے نام کو اس کی شہرت کی تمنا کو خاک میں ملا دے گا. وقطع من آثار العلماء اور علماء کے آثار سے قطع کر دے گا اثرہ اس کے اثر کو. یعنی فہرست علماء میں اس کا نام بھی باقی نہیں رہے گا. یعنی ایک ایسا گروہ کہ جو بلندی کا خواہاں ہو, ایک ایسا گروہ علماء کا گروہ کہ جو مکار ہو, چاپلوس ہو, ٹھیک ہے, جلد باز ہو اور اپنے جیسے لوگوں پر بلندی کا طلبگار ہو, تو اللہ کیا کرے گا اس کے لیے کہ وہ جو مالداروں کے پیچھے تو مالداروں کے لیے تواضع کرتا ہو, جن کے لیے تواضع کرنا ہو ان کے لیے تواضع نہ کرتا ہو, پیسے آتے ہیں ان کو ہضم کر جاتا ہو, حقدار کو اس کا حق نہ دیتا ہو, دین کا پابند نہ ہو, ٹھیک ہے, دین کی کمر کو توڑنے والا ہو. چونکہ ایک عالم کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نمونہ عمل. اس عالم کو دیکھ کے لوگ گمراہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو دین کی کمر توڑنے والا ہوا. تو اللہ جس چیز کو طلب کرتا ہے اس کی خبر کو ختم کر دے گا اور اس کے آثار کو باقی نہیں رکھے گا. ہاں چلیے آگے رضی آپ پڑھیے یہاں سے. رضی جی جناب. پڑھیے بیٹا. جناب کون سی لائن میں تھا وہ آگے پیچھے ہو؟ یہ اب دیکھیے وصاحب الفقہ نہیں دکھا تمہیں؟ جی جناب. وصاحب الفقہ والعمل ذکابتن وحزن وسحر. زو سب میں آ جائے گا. ذو کآبۃ وحزن وسحر. قد تہنک فی برنسے وقام اللیل فی ہندسے یعمل ویخشی وجلالا یخشی نہیں ہوگا یخشا وجلالا داعیا مشفقا مقبلا علی شانہ عارفا باہل زمانے.
مستوحشا من اوثق اخوانے فشد اللہ من هذا ارکانہ اتاہ یوم القیامہ امانہ. یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں وصاحب الفقہ، ایک نمبر کا حاشیہ ہے، ایک نمبر کے حاشیے پہ جا کے دیکھتے ہیں، یعنی التفقہ، یعنی ایک صاحب فقہ جو عالم ہو، حقیقی عالم. یہ تیسرا گروہ کی بات یہاں سے چل رہی ہے. والعمل، اور صرف عالم نہ ہو فقہ کا، بلکہ کیا کرنے والا ہو؟ عمل کرنے والا ہو. یہ کیا رہے گا؟ ذو کآبۃ و حزن، وہ غمگین اور محزون ہوگا. ذو کآبۃ غمگین، و حزن محزون، و سحر اور رات کو جاگنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. قد تحنکا سے مراد ہے تحت الحنک کا نکالنا. تحت الحنک تو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ تحت الحنک جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ نہیں جناب. الرسالہ دا میسج دیکھی ہے سب نے؟ دا میسج نہیں دیکھی؟ جناب آپ کے پاس آتی تھی وہ میسج نہیں. جناب حمزہ کا یاد ہے کردار اس میں؟ Is the Canada PR on your wish list? Canada is looking forward to welcome Oram. آواز تو آئی نہیں رہی ہے جناب. ارے تمہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا یہ تحت الحنک کہہ رہا ہے. محمد الرسول اللہ کی جانب سے شہنشاہ بازنطین ہرکل کے نام سلامتی ہو اس پر جس نے راہ راست اختیار. سمجھ گیا. اس کو تحت الحنک کہتے ہیں. اس میں خاص طور سے جب جناب برسوں تک حمزہ کو دکھایا گیا ہے، ان کی تحت الحنک ہمیشہ رہی ہے. نہ دیکھنا ہو تو ابھی گھر پہ ہو، دیکھنا فرصت پائے ہو تو. انگلش میں ڈالنا دا میسج یا عربی میں ڈالنا الرسالہ. تو تحت الحنک امامی کا ایک حصہ نکال کے کندھے پہ ڈالنا. قد تحنکا، یہ مستحبات میں سے ہے، نماز کے مستحبات میں سے ہے. قد تحنکا فی برنسہ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ برنسہ. برنسا کہتے ہیں آستین والا کپڑا، ٹھیک ہے، ایک لباس کو. قد تحنک فی برنسہ، کہ وہ اپنے کپڑے سے کیا نکالے ہوگا؟ تحت الحنک نکالا ہوگا. وقام اللیل، اور رات کو قیام کرے گا، عبادت کرے گا. فی ہندسہ، ہندسہ یعنی تاریکی. ہندسہ مانے تاریکی، برنسا کپڑا. یعمل ویخشا، وہ عمل کرتا ہے اور عمل کر کے فخر نہیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یخشا، ڈرتا ہے. صحیح ہے. اور ڈرے ہوئی صورت میں کیا کرتا ہے؟ وجلا داعیا مشفقا مقبلا، کہ خائف رہتا ہے اور دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. مقبلا علی شانہ عارفا باہل زمانہ،
مقبلن علی شانہ، یعنی جو اپنے شان کے اعتبار سے کیا کرتا ہو، اقبال کرتا ہو، اس کے اقدامات اس کے کردار کے اعتبار سے ہوتے ہیں. عارفاً بأہل زمانہ، اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پہچانتا ہے، ان کی مشکلات سے وہ آگاہ ہے. مستوحشاً من اوثق اخوانہ، اور اپنے کہہ رہے ہیں مستوحشاً، اور وہ ڈرا ہوا ہوگا، وحشت میں ہوگا، من اوثق اخوانہ، اپنے ایسے بھائیوں سے بھی جن پر وہ بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے. فشد اللہ من ھذا ارکانہ، تو اللہ نے اس انسان کے ذریعے، اس عالم کے ذریعے اپنے ارکان کو کیا کیا ہے، مضبوط کیا ہے. وَأَعْطَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَانَةً، اور بروز قیامت اس کے لیے اللہ نے امان دی ہے. یعنی دیکھیے طالب علم کی ہم نے عالم کی ہم نے تین قسمیں پڑھی، ٹھیک ہے، کہ جو علم حاصل کر رہے ہوں تین طریقے سے. جو پہلی قسم تھی، جو دوسری قسم تھی، دونوں قسموں میں ہمارے لیے ہلاکت ہے. تیسری قسم کہ ایک ایسا عالم کہ جو علم کرے، علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے، ٹھیک ہے، غمگین رہے، راتوں کو جاگے، نماز پڑھے تو تحت الحنک کو نکالے، جب لوگ سوئے رہیں اس وقت قیام کرے، عمل کرے، عمل کر کے فخر نہ کرے، ڈرے، ڈرتا رہے، چونکہ عمل قبول ہو نہ ہو. صحیح، یہی وجہ تھی کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو گریا کرتے تھے، چونکہ اصل عرفان یہی ہے. ہم 4 رکعت پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا. ہم شب قدر کا اعمال کر کے آتے ہیں تو ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اے لو بڑا سو رہا تھا، میں تو 6 رکعت پڑھ کے آیا ہوں. کہہ رہے ہیں وہ یعمل و یخشی، وہ عمل کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے، اور ڈر ڈر کے لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اتنی محنت کرتا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہو. صحیح، اپنے زمانے کے لوگوں کو پہچانتا ہے، ان کی ضروریات کو اچھے سے جانتا ہے، ان کی کمیوں کو جانتا ہے، اصلاح کیسے کرنا ہے اس کو جانتا ہے. اور وہ سب پر بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ پر. بلکہ وہ ڈرا ہوا رہتا ہے ایسے اپنے ان بھائیوں سے بھی جن پر وہ بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے. تو اس کے ذریعے سے، ایسے انسان کے ذریعے سے اللہ اپنے ارکان کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اپنی امان دے دیتا ہے. تو ہم بتائیے ہم کس میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں کہ جو دھوکے کے لیے، فخر و مباحات کے لیے علم کو حاصل کریں؟ کیا ہمیں ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو سلطنت و بلندی اور دھوکے کے لیے علم کو حاصل کر رہے ہوں، سب سے اوپر دکھنے کے لیے علم کو حاصل کر رہے ہوں، یا علم کو اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم علم کو حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں؟ تو یہ پہلی قسم ہے، یہ دوسری قسم ہے، اور یہ تیسری قسم، اور اس کا نتیجہ ہے. تو اس طرح سے یہ حدیث ہماری مکمل ہوتی ہے کہ جہاں 3 طرح کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو 3 مقاصد کے لیے علم دین کو حاصل کرتے ہیں، جن میں سے اعلیٰ اور ارفع درجہ اور منصب ان کا ہے کہ جو علم حاصل کریں عمل کرنے کے لیے، اور اللہ سے ہر حالت میں ڈرتے رہیں. والحمدللہ رب العالمین.